جو آدمی دن میں 1 منٹ بھی اپنے کسی فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا نا، وہ افطاری میں ضرور بیٹھتا تھا. باپ بھی بیٹھتا تھا، چچا بھی بیٹھتا تھا، چچی بھی بیٹھتی تھی. کوئی کسی کو فیس نہیں کر پا رہا ہے. یقین جانیے پکوڑے، سموسے، چاٹ، دہی بڑے ہٹا دیں. جو روٹی رکھی جا رہی ہے نا دسترخوان پہ، اس میں بھی بڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اشارہ کریں تم مت کھانا، بچے کھا لیں، بہت ہے. میرے لیے ممکن نہیں ہے میرا بچہ اگر 2 دن کا بھوکا ہو شاید میں اپنے آپ کو مار لوں گا. میں صرف یہ بات کروں گا حکومت کو سوچنا چاہیے. اتنی بڑی قیامت کے دن گزر رہے ہیں، عید وید تو کسی کے دماغ میں ہے ہی نہیں. اب آپ کو نظر آتا ہوگا پہلے کھجلا پھینی کی دکان پہ لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے، ایک آدمی نہیں ہے خریدنے والا. کھجلا خرید لے گا وہ 100 روپے لیٹر دودھ کہاں سے خریدے گا؟ اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے سر. دیکھیں ایک فیکٹری میں 10-10 ہزار ملازم ہیں. فیکٹری 1 مہینے کی تنخواہ دے گی، 2 مہینے کی. اب اس کے بعد اس نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، بیوی کے معاملات ہیں، ماں کی دوائی ہے، بچوں کا دودھ ہے، پیمپر ہے. لوگ کتنا ڈپریشن لے کے بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم. سر مریض کو لے کے آپ اسپتال جا رہے ہیں، اسپتال کی انتظامیہ بول رہی ہے صحیح ہے برین ہیمریج ہوا ہوگا، پہلے کرونا کا ٹیسٹ تو کراؤ. اب وہ کرونا کا ٹیسٹ کرانے کے لیے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، جی صحیح ہے 2 دن میں بہت جلدی آپ کو رپورٹ دے دیں گے. تو اس 2 دن کے چکر میں تو اس کی والدہ تو، کیونکہ اس مصیبت میں جس وقت میں سمجھتا ہوں مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. مڈل کلاس کے قیامت کا منظر ہے. میں سچ بول رہا ہوں، وہ ٹائم مجھے یاد ہے کہ پہلی رمضان کو لوگ دوسری رمضان کو ایک دوسرے کی افطاری بھیجتے تھے. ایسا کوئی منظر میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی. کراچی کی سڑکوں پہ لاکھوں لوگ افطاری کراتے تھے، لاکھوں لوگ مسافروں کو، ہر آنے جانے والے. آدمی کدھر جاتے ہوں گے سر؟ وہ جو مزارات پہ کھانا کھاتے تھے، جو اس طرح سڑکوں پر لگنے والی افطاریوں پہ کھانا کھاتے تھے، ان بیچاروں کو اگر تصور تو کریں ان کے ساتھ ابھی پتہ ہے کیا چل رہا ہوگا؟ ان کی آنکھوں سے رنگ ختم ہو گئے ہوں گے. ان کو لال رنگ بھی سفید اور کالا ہی نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ کوئی شخص کتنے دن بھوکا رہے گا؟ اچھا خود تو میں بھوکا رہ سکتا ہوں، یا آپ بھوکے رہ سکتے ہیں، اپنے بچے کو آپ کتنے دن بھوکا رکھیں گے؟ تو میں یہی صاحب اقتدار لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، بھائی خدا کے واسطے اس بات کو سوچو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کسی کے گھر میں میں 35,000 بورا ایک دن میں راشن بانٹ دوں یا 40,000؟ میرے شہر میں صرف لیاری میں 68 لاکھ لوگ رہتے ہیں، جس میں سے 80% دیہاڑی پیشہ ہیں. ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی اورنگی ٹاؤن ہے. مطلب میں مان ہی نہیں سکتا مجھ سے کوئی شخص اگر یہ بات بولے نا کراچی میں نے پورا گھوما ہوا، میں نہیں مانوں گا. تیسرا ٹاؤن یہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد آتا ہے. ہم کر رہے ہیں سر، 35,000 بورا چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا ہے. روزانہ کا 35,000 جتنا آٹا، اگر ہمیں 40,000 بورا بھی آٹا ملتا ہے ہم پیک کر کے نکال دیتے ہیں. ہم روک ہی نہیں رہے، کیونکہ بھائی جس شخص نے مجھے پیسہ بھیجا ہے اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ پیسہ آج کسی غریب کے پیٹ میں چلا جائے. نہ مجھے اس سے یتیم خانے خریدنے ہیں، اولڈ ایج ہوم ہیں، ایمبولینسیں ہیں، ہر چیز ہے. اس وقت صرف ایک مسئلہ ہے غریب کے پیٹ میں روٹی. وہ کہہ رہا ہے نہ مجھے دوائی دو، نہ مجھے رینٹ دو. وہ صرف ایک چیز کے لیے پریشان ہے کہ مالک مکان دروازہ پیٹے گا، ہم سب کو چھپ جانا ہے کمرے میں. بیوی بچوں سے بول رہا ہے ہلکے ہلکے قدم سے چلو نیچے، مالک مکان کی بیوی کو آواز نہ جائے کہ ہم گھر میں زندہ موجود ہیں. دروازے کے باہر سے تالا لگایا ہوا، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے. ان کو کچھ نہیں پتا. اب لوگ اپنے بچوں کو سحری میں اٹھائی نہیں رہے، کہہ رہے سوتے رہو بھائی، اٹھو گے کیا کرو گے؟ ہمیں دیکھو گے، ہم تمہیں دیکھ کے روئیں گے، تم ہمیں دیکھ کے رو گے. تو سوتے رہو، 12 بجے اٹھنا، افطاری ہو جائے گی 2-3 گھنٹے بعد. بیٹا اچھا اب کتنا ٹائم رہ گیا بابا؟ بس 2-3 گھنٹے اور رہ گئے. اب کتنا ٹائم رہ گیا بیٹا؟ یہ ٹی وی دیکھ لو بیٹا. لوگ مصیبت میں ہیں اور بہت زیادہ مصیبت میں ہیں. حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسا امتحان لے رہے ہو لوگوں سے. یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی نا کہ بڑے بڑے ادارے، یار آپ یقین کریں جن کی جو کروڑوں روپے کما رہے تھے اس ملک سے، ان کے اسٹافوں کو میں راشن دے رہا ہوں. آپ تصور نہیں کر سکتے. میں گنوانا شروع کروں اتنی بڑی لسٹ ہے. ہم تو کسی سے دعویٰ کر ہی نہیں رہے ہم کتنا بانٹ چکے ہیں. ہم نے تو دروازے کھول دیے ہیں کہ کتنا لے کے جانا ہے. خدا ارینج کروا رہا ہے پیسے، ہم خدا کے بھروسے میں ہر شخص پہ بھروسہ کریں گے. گاڑی لگاؤ، ٹرک لگاؤ، بھرو، جاؤ، دو. لیکن میں اس وقت جو صورتحال دیکھ رہا ہوں قیامت خیز صورتحال. ابھی تو دیکھیں اس میں ہاتھ روکنے کا تصور اس لیے بھی نہیں ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. ہم وہ ایک کھانے کا وہ کرتے ہیں تو اکثر مجھ سے وہ ٹیم ممبرز کہتے ہیں کہ جی یہ 2ری بار آ گیا ہے یا 3ری بار آ گیا ہے. تو جس جگہ ہم وہ کھانے کا انتظام کر رہے ہیں ظفر بھائی، وہاں سے کوئی کچی یا غریب آبادی کم سے کم 6 کلومیٹر دور ہے. دہلی کالونی ہے، پنجاب کالونی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ کم سے کم 6 کلومیٹر اللہ کا بندہ یا بندی چل کے آتی ہے اس ایک راشن کے بورے کے لیے، کھانے کے پیکٹ کے لیے. سر دادو سے چل کے لوگ آ رہے ہیں، دادو سے، جیکبا باد سے. میں نے سندھ میں آپریشن الگ کھول دیا ہے، جنوبی پنجاب میں الگ کھول دیا ہے، تھر میں الگ کھول دیا ہے. لیکن لوگ پریشان ہیں. جو علاقے کا معزز آدمی ہے لوگ اس کو پکڑ لیں گریبان سے کہ جاؤ JDC کراچی جاؤ، تم جاؤ تمہیں ملے گا. اب میں اس کا اعتماد کیسے توڑ دوں؟ کچھ نہیں کروں. اگر 50 راشن اس کو دے رہا ہوں تو ٹرانسپورٹ مار دے گی. اس کو کیش دے رہا ہوں آنکھ بند کر کے، یہ لو کیش ریسیو کرو، جاؤ وہاں خریدنا، یہ پیکج لوگوں کو دے دو. یہاں آپریشن کیا ہے؟ میں جو راشن کسی کو بھی دے رہا ہوں، کسی کے گھر میں 3 آدمی نہیں ہوتے، 8 لوگ ہوں گے، 9 لوگ ہوں گے، 10 لوگ ہوں گے، میاں بیوی، ماں باپ، بچے، بہن بھائی. تو میرا راشن تو 4 دن کا ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا 4 دن بعد. اب میں کیا کروں؟ دوبارہ مجھے اس کے پاس پہنچنے کے لیے 2 مہینے کا ٹائم چاہیے. میرے پاس 16 لاکھ لوگوں کے شناختی کارڈ موجود ہیں. 16 لاکھ. تو میں کیا کروں؟
मुझे अंदाजा। मैं तो बार बार बोल रहा था शुरू में इनसे कि भाई मुझे नेशनल स्टेडियम दे दो, मैं डेली आपको 1200 ट्रक भर के दूंगा, आप खुद बांटो। लेकिन इस वक्त तो अगर मैं किसी बड़े स्टेडियम में जाऊंगा हमला हो जाएगा। लोग औरंगी टाउन से पैदल आ रहे हैं, मुझे एम्बुलेंस में भेजना पड़ रहा है, कह रहे हैं हमें कुछ नजर ही नहीं आया, कैसे फासला तय हो गया, हम बस चले जा रहे थे। क्यों सुनाई देगा उसको कुछ? सिर्फ राशन के लिए। अरे राशन तो कम देखे ना, समझे, तवे खाली पड़े हुए, रोटी नहीं बन सकती, पतीलियां खाली पड़ी हुई है, ना दूध है ना उसके अंदर दाल है, कुछ भी नहीं है। और ये मैं गरीब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, जो रमजानों में एक दूसरे के घरों पे सैरियां करने जाते थे, एक दूसरे को तहाइफ देते थे, किसी ने खजूर का डब्बा भेज दिया, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 महीने पूरे होने वाले हैं और कहीं से पैसा आने की उम्मीद भी नहीं है। और आगे कितने दिन ये हालात रहेंगे किसी को नहीं पता। बड़ी बड़ी कंपनीज ने फोन कर दिया। क्या करे हुकूमत, क्या करे? आप हुकूमत को चाहिए कि किसी भी तरीके से, चाहे पोस्ट ऑफिस को इस्तेमाल करे, चाहे राइडर्स को इस्तेमाल करे, कुछ भी करे, हर एक के घर में 20-20 किलो आटा और 2-2 लीटर 4-4 लीटर तेल पहुंचा दे और दालें पहुंचा दे। बस मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मेरा बच्चा अगर 2 दिन का भूखा हो शायद मैं अपने आप को मार लूंगा। सही है ना? इस वक्त लोगों के घरों में तलाकें हो रही हैं, बीवियां अपने शौहरों को छोड़ के जा रही हैं कि तेरी वजह से मेरे बच्चे भूखे हैं, तू नहीं पाल सकता। बीवी कैसे समझ जाए कि इसके साथ क्या मुश्किल है? वो अपने माँ बाप के घर जा रही है, माँ बाप भी चौथे दिन वापस छोड़ के जा रहे हैं। तो आप मामला समझे, ये वो सच्चाइयां जो मैं डेली फेस कर रहा हूं कि किसी का घर बच जाए, भाई तुम 25,000 रुपए ले लो, रेंट लो, अपना घर तो बचाओ, फिर वो अगले दिन आ रहे हैं वो रेंट तो पूरा चला गया, खाना बहुत मुश्किल है। जो लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए, लोग आ रहे हैं, खुदा की कसम लोग आके बैठते हैं, बात नहीं करते, सिर्फ रोते हैं। मैं उनको हाथ जोड़ रहा हूँ, चुप तो हूँ, बात तो बताएं। रोए जा रहे हैं लोग, रोए जा रहे हैं और बहुत मुसीबत में बड़ी बद्दुआएं दे रहे होंगे। लोग बहुत परेशान है, माएं परेशान है, बाप परेशान है। इतना अजीब सा लग रहा था, कोई बोलता है ना यार जिनको आपने राशन दिया इनकी बीवी ने भी तुम्हारा लाइन में लग के लिया है, तो मैं लोगों से बोलता हूँ तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है यार, तुमने पैसे दिए लेने दो। मुझसे अगर किसी चैनल पे भी पूछते हैं कि आप किसी के घर में 2 बार अगर राशन दे दें गलती से, मैंने कहा मैं 10 बार भी दे दूं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो 10 उसके पेट में जाएगा। कैसे कैसे खुददार लोग मांगने पर मजबूर खत्म हो गया खुददार उद्धार। लोग खुददार खुदकुशी कर लेंगे थोड़ी देर में। अभी जड्डों में औरत मरी है, प्रेग्नेंट औरत, क्यों मरी? 4 दिन से खाना नहीं खाया, जहर फैल गया, वो भी मर गई, बच्चा भी मर गया। सरजानी में जिस औरत ने खुदकुशी की, क्यों की? खाना ही नहीं था। कितने दिन कोई बेटी अपने बाप से कैसे बोलेगी कि बाबा मैं भूखी हूँ? बाप बोलेगा मैं भी तो भूखा हूँ। तो बाप घर में आ ही नहीं रहा, बाप बाहर गली कोने में बैठा हुआ है, क्या करे? कोई रास्ता तो कोई बताए, कोई एक रास्ता। साथ वाला भी, कोई हमसाया भी मदद कैसे करे? वो खुद भूखा है, उसके घर में भी भूखा है। आप क्या समझ रहे हैं? लोगों की जेबों में क्या 2.5 लाख रुपए होते थे? 10,000 बिजली का बिल देंगे, 5,000 गैस का बिल देंगे, 15,000 रेंट देंगे, ये तो साइड पे करने 30,000, उसके बाद अपने घर का 8,000 राशन, 1 महीने का 38,000 रुपए, तो यही हो गया सीधा सीधा। तो कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार? कंपनियों ने ईमेल कर दिए, लेटर भेज दिए घरों पे कि वापस नहीं आना। हमने जो सामान भेजा था बैरून ममालिक, ना वो बिका है ना उसके पैसे आए, वहां भी लॉकडाउन है, यहाँ जो लाखों सूट पड़े ना वो बिकेंगे, सीजन खत्म, तुम अब आना नहीं हमारी कंपनी। वो लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह के लोग हैं जरा हम... भाई मैं नाम ले सकता हूँ कंपनियों को। यूनिलीवर ने दिया बहुत बड़ी रकम, उसके अलावा शान मसाले ने दिया, उसके अलावा हमें शहजाद मेमन साहब हैं पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपनी जाती हैसियत में दिया। कल ईबीएम बिस्किट वालों ने 10,000 कार्टन भेजे और उनका फोन आया 20,000 कार्टन और भेज रहे हैं। लोगों ने तनकीद की बिस्किट से क्या होगा? मैंने कहा जिसके घर में एक लुकमा नहीं है ना, उसके घर में जब मैं 2,500-3 हजार रुपए कार्टन दूंगा, वो कम से कम इतना बोलेगा मेरे बच्चे जिंदा रह जाएंगे बिस्किट पे पानी पी के। देखें दूध का बोरा मैं कैसे खरीदूं? 25,000 रुपए का बोरा है बच्चों, और अगर मैं 25 किलो वाला बोरा लेता हूँ फुल क्रीम तो 13,000 रुपए का है। 1 लीटर तो दूंगा एक बच्चे के लिए, लो 4 दिन अपने बच्चे को दूध पिला लो, तो भाई वो 1,300 रुपए का पड़ रहा है। और वो 1 लीटर 4 दिन ही पिएगा बच्चा। मतलब बच्चा तो क्या पिएगा? बच्चा क्या मांगेगा? बच्चा तो रोएगा। उसके क्या 2 साल से नीचे का बच्चा यही कहेगा ना कि रोता रहेगा, उसकी कोई भी हाजत पूरी कर दो। माँ बाप को देखेगी, शौहर को, शौहर बाप को देखेगा, शौहर घर से बाहर चला जाएगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतना परेशान है। जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, नजर आ रहा है सब। कयामत है अगर आप मेरे ऑफिस में बैठ जाएं, खुदा की कसम आपकी आंखों से सिर्फ आंसू निकलता रहेगा। हर बंदा आने वाला नजर आएगा कि देने आ रहा है पैसा, हर बंदा ऐसा बावजा आदमी, ऐसा नफीस, और मांगने के लिए आ रहा है। जब वो बैठेगा अपना पर्चा आपको देगा या आपके कान में बात करेगा या आपसे बोलेगा कमरा खाली करेंगे भाई प्लीज, बस आप उसी वक्त समझ जाइएगा कि अब ये क्या शुरू होने वाला है। वो जो देने वाले थे अब वो लाइनों में लगे हुए हैं, खत्म देने वाले का नजर आ रहे हैं। सो मिडिल क्लास, अगर अब आप हमारे बैंक का स्टेटमेंट निकाल लें तो जो हमें भी डोनेशंस आ रहे हैं वो एक दिन का 30-30 पेजों पे, उसमें रकम आपको यही मिलेगी 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000, क्योंकि जिसको भूख मालूम है वो दे रहा है। मैं तो अमीर लोगों से यही गुजारिश करूंगा आगे बढ़े, कंपनीज आगे बढ़े, मेडिसिन आप देखें एक तुम डॉक्टर को किस मुल्क नहीं घुमाते हैं, कौन सी मेडिसिन कंपनी ऐसी नहीं है। ये मुसीबत की घड़ी है, तुम्हारे पास अपनी सेल्स की टीमें मौजूद है कराची से खैबर तक, खुद आटा खरीदो, से डिस्ट्रीब्यूटरों को दे दो, हर घर में पहुंचा दो। जब इस तरह 3,000 कंपनियां उतरेंगी, मैं समझता हूँ कोई भूखा नहीं रहेगा। कुछ ना करना तो पड़ेगा, लोग तो बहुत मुसीबत में। अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप जिस तरह से जुटे हुए हैं, हमारी सपोर्ट, हमारी दुआएं, हर तरह से दामे दरमे सुखने, इंशाल्लाह मैं आता भी हूँ जेडीसी वहाँ पे भी, सो दैट लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि किस तरह से काम हो रहा है। और लोगों का एतमाद और एतबार आपने जीत लिया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बार बार लोग तनकीद करते हैं कि जी सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं आप अपना नेकी करके। भाई इस वक्त जरूरत है भाई, सोशल एक वेलफेयर के पेज पे क्या डलेगा?
کہ بھائی تم نے 1 بورا آٹا دیا تھا, یہ ہم نے پہنچا دیا بستی میں, اس کی شکل نہیں دکھائی. اب جس نے 1 دیا اس کو کانفیڈنس بڑھے گا, وہ 1000 دے گا. اب بات یہ کہ یہاں جس کو دیکھ کر 1000 لوگوں کو ترغیب ملے گی کہ یار میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. کراچی کی سیاسی پارٹی وہ اپنے لوگوں کو بول رہی ہے کہ فلاحی اداروں کے خلاف کیمپین چلاؤ, یہ لوگ کل کو سیاسی پارٹی نہ بن جائیں. ارے ہمیں نہیں آنا سیاست میں, آپ کام کرنے تو لوگ بھوکے ہیں, تمہارے اپنے ووٹر بھوکے ہیں, اپنے نام سے بانٹو. میں نے تو اوپن اعلان کیا ہوا, جس کو راشن چاہیے مجھ سے لے جاؤ, اپنی سیاسی پارٹی کا تھیلا چڑھاؤ, بانٹو. ہم نے نہیں روکا, اور جو کر بھی رہے ہیں اس کا مذاق بھی نہیں اڑا رہے. ہم تو خود بول رہے ہیں کہ کھانا پہنچا دو, 35,000 بورا میں نہیں بانٹ سکتا ایک دن میں. تو آپ ہمارے بازو بن جائیں. ہم نے اوپن بولا ہوا اس وقت, چاہے وہ نمائش چورنگی پہ ہمارا دسترخوان ہو, چاہے جوہر چورنگی پہ دسترخوان ہو, چاہے ایکسپو سینٹر کے اندر کرونا کے مریضوں کو دسترخوان ہو, ہر جگہ پک رہا ہے لائیو. تندور, چولہے, کڑھائیاں سب لگی ہوئی ہیں. چاہے سکھر آئسولیشن سینٹر ہو, چاہے فیڈرل بیریا, ہزاروں پیکٹ لوگوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد بھی سمجھے 1% بھی کسی کو نہیں جا رہا. اللہ سب کی مشکلات آسان کرے, اور آمین آمین. خاص طور پہ مڈل کلاس اس وقت متوسط طبقہ ہے, دعا بھی کی جا سکتی ہے اور ان لوگوں سے درخواست بھی کی جا سکتی ہے کہ جنہیں پروردگار نے نوازا ہے. یہی وہ وقت ہے, آپ کی زندگیوں کا سب سے بہترین وقت ہے اگر آپ صحیح معنوں میں کوئی کمائی کر کے اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں. جس طرح کہ کل بھی ہم نے کہا کہ ہر چیز ہی ریلیونٹ ہو گئی ہے. آپ کے مہنگے ترین کپڑے, آپ کے برانڈڈ جوتے, آپ کی مہنگی گھڑیاں, آپ کے بیسٹ پاکستان کے باہر سے لائے ہوئے پرفیومز, آپ کی مہنگی ترین گاڑیاں, آپ کے گھر, ہر چیز غیر متعلق ہو گئی ہے اس ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے جو نظر بھی نہیں آتا. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہماری اوقات کیا تھی, جو کمائی جس کے پیچھے, جس دولت کے, جس روپے پیسے کے پیچھے ہم بھاگتے تھے. یہی وہ وقت ہے کہ یہ جس دولت نے ہمیں آج کچھ نہیں دیا, نہ ہم پاکستان سے باہر کہیں جا سکتے ہیں, نہ یہاں سے کہیں بھاگ سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ وبا اور پھیلتی ہے تو نہ کوئی علاج کی صورت نکل سکتی ہے, نہ یہ ہوگا کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وینٹیلیٹر پہلے اسے ملے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. سب ایک صف میں اپنے پیاروں کو دفنا بھی نہیں سکتے اقرار بھائی. آپ جتنے بڑے سیٹ ہو, اگر اس بیماری میں مرو گے تو رشتہ دار گھر میں بیٹھے ہوں گے اور مشینیں آ کے دفنائیں گی آپ کو. یہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, ذاتی مشاہدے میں بھی ہیں میری اس طرح سے. چلیں جناب, لیکن آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں ظفر صاحب, اور ہماری طرف سے جس لیول پر ہو سکے گا, انڈیویجول لیول پر, ادارے کی لیول پر, برانڈ کی لیول پر, تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے.